اسی کے نام میں تمام عزیز اسلام خداوند کی ہم بڑی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ ہے. مہربانی اس بات میں کہ جب کلام کی باری آئے تو اس میں بڑی خاموشی، بچے بھی بڑے بھی، تاکہ ہم برکت حاصل کر سکیں، تاکہ ہم خدا کے کلام کا احترام بھی کر سکیں، تو پھر ہم اور زیادہ برکت پاتے ہیں. ہاللیلویا. کسی کو یاد ہے پچھلی سنڈے ہم نے کیا سرمن سیکھا تھا؟ ہم دنیا کے ہیں، ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کو اپنے دل میں نہیں کرتے. اور کوئی خدا نے ہمیں نمک ٹھہرایا، خدا نے ہمیں نور کہا ہے. ہم نور اور نمک ہیں، اور اس لیے رکھا ہے کہ جیسے چراغ جو ہے وہ روشنی کرتا ہے، نمک جو ہے وہ چیزوں کو بچاتا ہے، سیز کرتا ہے، اپنا ٹیسٹ رکھتا ہے، ویسے ایسے اور بھی ہے. ہاں، تم ایک مقدس قوم ہو، برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ ہو. زبردست. یہ بھی تھا کہ آپ کی جو پہچان ہے وہ کیا، شناخت کیا ہے. آپ اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ عام نہیں ہیں، آپ بڑے خاص ہیں، اور وہ برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہے. بہت خوب. اور بھی کوئی بات ہے؟ ہم اس جہان کے نہیں، ہم اس جہان کے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک بات رہ گئی ہے، آ جائے تو چلے تو ہمارا دل خوش ہو جائے گا. ہم صحیح. تو اس میں ایک بات اور بھی تھی، وہ یہ تھی کہ ہم زمینی نہیں ہیں، ہم آسمانی ہیں. ہماری شہریت جو ہے وہ آسمانی ہے، اور ہم تو یہاں پر پردیسی اور مسافر ہی ہیں. اصل وطن تو ہمارا کہاں پہ ہے؟ آسمان پر. اس لیے یہاں دل لگانے کی ضرورت ہے. آئیے مقدس کلام میں سے اور بھی سیکھیں گے خداوند کی حضوری میں. لوکا کی انجیل ہے اس کا 17واں باب. لوکا کی انجیل اس کا 17واں باب ہے، اور اس کی ہم 26ویں آیت سے پڑھیں گے. لوکا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں یوں لکھا ہے: اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا. یہ لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی تھی اس دن تک جب نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا. اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے. لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا. ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا. اس دن جو کوٹھے پر ہو اور اس کا اسباب گھر میں ہو وہ اسے لینے کو نہ اترے، اور اسی طرح جو کھیت میں ہو وہ پیچھے کو نہ لوٹے. لوط کی بیوی کو یاد رکھو. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کا خدا کا برکت. آج کا ہمارا عنوان ہے لوط کی بیوی کو یاد رکھو. اس میں اس کی وابستگی اور سپردگی پر ہم بات کریں گے. کیا ہوگا جی؟ وابستگی اور سپردگی. اگر ہم پرانے عہد نامہ میں سے شروع کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ابراہم اور اس کا بھائی حران، لوط جو ہے وہ حران کا بیٹا تھا. اور یہ جب خدا نے ابراہم کو کہا کہ تو اپنے وطن اور ناددہ کے بیچ سے نکل، تو لوط بھی ابراہم کے ساتھ وہاں سے نکل گیا. یوں لگتا ہے کہ پوری فیملی میں جو بت پرستی کر رہے تھے، جو بت بنا رہے تھے یا بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ان میں سے یہ دو شخص خاص تھے
جو زندہ خدا کی عبادت کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ابراہم جہاں گیا لوط بھی وہاں گیا. جس طور سے ابراہم بڑھا اس کے سبب سے لوط بھی بڑھا. اگر دونوں کے پاس بھیڑ بکریاں گائے بیل چاندی سونا بکثرت ہوا تو اگر ابراہم کے پاس ہوا ہے تو وہ لوط کے پاس بھی ہوا ہے. اور اگر ابراہم کے پاس بہت سارے نوکر چاکر چرواہے ہوئے ہیں تو لوط کے پاس بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے نوکر چاکر اور چرواہے تھے اور بھیڑ بکریاں تھیں. پیدائش کی کتاب کے 13ویں باب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ لوط اور ابراہم کے چرواہوں میں ایک جھگڑا ہوا جس کے سبب سے یہ دونوں جدا ہو گئے کہ ہمارے چرواہوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے, یہ اچھا نہیں, ہم تو بھائی ہیں. اور پھر وہاں سے ابراہم نے انتخاب کرنے کا موقع جو ہے وہ لوط کو دیا کہ بھائی جان اسی پسند کر لو میرے پاس جاؤ گا. اور یوں جس علاقہ کی بات آج ہم کرنے کو ہیں اس علاقے کو جو ترائی کا علاقہ کہلاتا ہے, سبزہ وہاں پر ہے, زرخیز زمین ہے, اور ایسی زرخیز ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے ایسی زرخیز جیسے خداوند کا باغ جو عدن ہے جیسا وہ زرخیز تھا, ایسی سرزمین. انتخاب اچھا ہے, لیکن ابراہم نے ملک کنعان کو پسند کیا اور پھر وہ وہاں پر بس گیا. لیکن جب یہ وہاں گئے تو اس سے پیشتر کہ لوط وہاں جاتا, پہلے سے ایک بات سدوم اور عمورہ کے لیے لکھی ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ سدوم اور عمورہ کے جو لوگ تھے وہ بڑے بدکار تھے. اب لوط وہاں پر چلا گیا, اس کی بیوی کا ذکر ہمیں ملتا ہے لیکن ہمیں اس کا نام نہیں ملتا. بائبل مقدس میں بہت سارے سورما ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے خدا پرست لوگ ہیں, بہت ساری ایسی سٹوریز ہمیں ملتی ہیں جس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے کردار نے, ان کی موجودگی نے, ان کے خدا کے ساتھ چلنے نے زندگی میں کس طرح سے تبدیلیاں پیدا کی. ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید سدوم اور عمورہ کے اندر آگے لوط کی شادی کی اور اس کی بیوی کا ذکر نہیں ہے. جب بھی کبھی ذکر اس کا آتا ہے تو اس کو لوط کی بیوی بھی کہا گیا ہے. پرانے عہد نامے میں بھی پھر نئے عہد نامے میں بھی اس کو لوط کی بیوی کہا گیا. جب یسوع نے ذکر کیا تب بھی لوط کی بیوی کہا. تو لوط کی بیوی کے کردار پر ہم تھوڑا بات کریں گے, اس کی زندگی پر ہم بات کریں گے کہ ایسی کیا بات ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اور اس کے بارے میں ہمیں یہ یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ میں ظاہر ہوتے ہیں. جب ہم لوکا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں عدالتوں کا ذکر ملتا ہے. زمین پر پہلی دنیا کے خاتمے کے لیے کے وقت میں جب پہلی دنیا کا خاتمہ ہوا, طوفان نوح آیا, تو ہمیں یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ملتے ہیں کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا. لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ لوگ بیاہ شادی تجھے لائدہ پہلے نوح کے زمانے پہنچ گئی. نوح کے زمانے میں کیا ہوا؟ جیسا نوح کے زمانے میں ہوا کہ لوگ بیاہ شادی کر رہے تھے, اور اس دن تک جب تک نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان آ کر سب کو ہلاک کر دیا, بہا کر لے گیا, ان کو خبر نہ ہوئی. پھر دوسرا ذکر کیا جیسا لوط کے وقت میں ہوا, زمانہ میں ہوا. آسمان سے آب گندک نازل ہوئی اور وہ لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے, بیاہ شادی کر رہے تھے, درخت لگا رہے تھے, مکانات بنا رہے تھے, بزنس کر رہے تھے, تجارت ہو رہی تھی, پیسہ جمع ہو رہا تھا, سٹیٹس بڑھایا جا رہا تھا, ڈیسٹینیشن بڑھ رہے تھے لوگوں کے, لیکن ان کو خبر نہ ہوئی. ایسے ہی ابن آدم کے آنے کے وقت بھی ہوگا. اور تم میں سے اگر کوئی چھت پر ہو تو وہ اپنا مال و ثواب لینے کے لیے نیچے نہ اترے. 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی, ایک لے لی جائے گی, دوسری چھوڑ دی جائے گی. 2 آدمی کھیت میں کام کرتے ہوں گے, ایک لے لیا جائے گا, دوسرا. اور اس ساری صورتحال کے اندر یسوع نے یہ بات بڑی کلیئر کر کے بتا دی کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیوں خداوند نے صرف لوط کی بیوی کا ذکر کیا اتنے سال کے بعد؟ جب فقی فریسی مذہبی لیڈرز موجود ہیں,
جب یسوع مسیح یہاں پر شاگردیت کی بات کر رہا تھا، جب پیروکاروں کو بتا رہا تھا، جب وہ مسیح کے پیروکار جو ہیں ان کو تعلیم دی جا رہی تھی، جب پہلی دنیا کے خاتمے کا ذکر کیا گیا، جب سدوم اور عمورہ کے لوگوں کے مر جانے کا ذکر کیا گیا، ہلاک ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب اپنی آمد ثانی کے ذکر کرتے کرتے بیچ میں اس نے لوط کی بیوی کا بھی ذکر کر دیا۔ کیا ہوا ایسا کیا ہے کہ لوط کی بیوی جو ہے وہ طوفان نوح کے ساتھ بھی اٹیچ ہو رہی ہے، وہ سدوم اور عمورہ کے ساتھ بھی اٹیچ ہو رہی ہے، اور اب یسوع مسیح کی آمد کے وقت کا ذکر کرتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا؟ کیا وجہ ہے؟ لوط کی بیوی کا ایسا کیا اس نے غلط کر دیا کہ بار بار اس کا ذکر ہوا اور یسوع نے بھی اس کا ذکر کیا؟ کیا ہے؟ اسے مڑ کر پیچھے دیکھ سکتے، اسے پیچھے ہاں جی بہن جی کہہ رہے ہیں یہ دنیا میں تھا، ہاں جی پیچھے کی فکر تھی، پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ہمیں کیسا نظر آتا ہے؟ ہمارا ٹاپک ہے وابستگی اور سپردگی۔ بعض دفعہ ہم کہیں رہتے وہاں کی چیزوں کے ساتھ وابستگی ہماری ہو جاتی ہے، اٹیچمنٹ، یہ لفظ صحیح ہے، اٹیچمنٹ۔ ہم اٹیچ ہو جاتے ہیں جگہوں کے ساتھ، مکانات کے ساتھ، علاقے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ لوط کی بیوی ہمیں ایسی نظر آتی ہے کہ وہ سدوم اور عمورہ کے ساتھ اس کا لگاؤ بہت زیادہ ہو گیا، اس کی اٹیچمنٹ وہاں پر بڑی تھی، وہاں پر اس کا شاید معلوم متا بھی تھا، وہاں پر اس کا سٹیٹس تھا، اس کا گھر تھا، وہاں پر وہ وہاں کے لوگوں سے محبت کرتی ہے، وہ وہاں کی آب و ہوا فضا سے بڑی محبت کرتی ہے، ترائی کا علاقہ وہ اسے پسند ہے۔ پر کبھی کبھی اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو شاید کہیں نہ کہیں پر ہمارے اندر بھی لوط کی بیوی کی ساری خصلت ہم میں بھی پائی جاتی ہے۔ جب رومیو خاطے باب دوسری آیت میں پڑھتے تو وہاں لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت، یہ بات اپنی یاد رکھنی ہے۔ بعض دفعہ ہم زمانے سے نکل آتے ہیں پر بدلتے نہیں ہیں، چینج نہیں ہوتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں اور دکھاوا بھی کرتے ہیں، لیکن جو صورتحال تبدیلی کی ہے وہ ہمارے اندر آ نہیں پاتی ہے۔ یعنی لوط کی بیوی کی سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ وہ اس کے اندر ایک جنگ جاری تھی سدوم اور عمورہ کے لیے، اور پھر اس کو چھوڑنے کے لیے ایک جنگ۔ نجات بھی چاہتی ہے، آگ و گندک جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہو گئی ہے، وہ برسنا شروع ہو گئی ہے، پر اب اس کے اندر ایک جنگ جاری ہو گئی ہے۔ کیسے چھوڑوں اس کو؟ وہ بار بار وہاں کی اٹیچمنٹ کو ظاہر کر رہی ہے۔ ہم میں سے بھی بہت سارے ایماندار اپنی پرانی زندگی، اپنی پرانی خصلت، اپنی پرانی عادتوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ظاہر کرتے رہتے ہیں، ہم ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہمیں وہ یاد آتی رہتی ہیں، اور یہ سب سے بڑی پرابلم ہے۔ ہم خداوند کے پیچھے چلنے کے لیے اپنے آپ کو سپرد نہیں کر پاتے۔ یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی تو اس سے پہلے یہ کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور پھر میرے پیچھے ہو لے۔ اور پھر 9ویں باب کی 62 آیت میں کہتا ہے کہ جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ میرے لائق ہے۔ تو اتنی بڑی اٹیچمنٹ کو خداوند کہتا ہے کہ اس کو چھوڑو اور سپردگی دو۔ ایک گیت ہم گاتے ہیں، بھیس بدلا کیا ہوا دل کا بدلنا چاہیے، ایک دو باتیں نہیں بالکل بدلنا چاہیے، بالکل نہیں بدلتی۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھو کیونکہ اس کی اٹیچمنٹ، اس کی وابستگی سدوم کے ساتھ، وہاں کی چیزوں کے ساتھ، وہاں کے لوگوں کے ساتھ، وہاں پر اس نے زندگی بسر کی، جوانی گزاری، شادی ہوئی، بچے ہوئے، وہ وہاں پر اس اٹیچمنٹ کے سبب سے اس کو چھوڑ نہیں رہی۔ یہی کچھ راحل کے ساتھ ہوا۔ راحل کی وابستگی اپنے پیرنٹس کے گھر کے ساتھ رہی اور وہ وہاں سے بت بھی چرا لائی۔
خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی پرانی زندگی کو اتار ڈالیں, ہم یسوع مسیح کو پہن لیں, ہم اس کو خیر بات کہہ دیں, پرانی عادتوں کو, نشے بازی کو, زناکاری, بدکاری کی زندگی کو, جوانی کی ساری غلط کاری کو ہم خیر بات اب کہہ دیں. لیکن ہم بہت دفعہ اس کے ساتھ وابستگی کو چھوڑتے نہیں, ترک نہیں کرتے. نئے بن جاؤ, دنیا کے ہم شکل نہیں بننا, نئے بن جاؤ, تبدیل ہو جاؤ, بدلے ہوئے نئے مخلوق. پر یہ بڑی مشکل تھی اس کے لیے, یہ اس کے اندر ایک جنگ جاری تھی, آزادی کی جنگ جاری تھی, رہائی کی جنگ جاری تھی. کیسے ہو, اس کی طرف بھی آئیے گا. پیدائش کتاب میں پیدائش کتاب کا 19واں باب ہے, پڑھیں گے اس کو, اس کی زندگی کے بارے میں کیا ہے. اور اس کے 19ویں باب میں اس سے پہلے آپ غور کریں کہ اس سے پہلے کہ خدا سدوم اور عمورہ کو برباد کرتا, خدا نے ابراہیم کے ساتھ بات کی. اور ابراہیم کو پتا تھا میرا بھتیجا دودھ وہاں ہے, خدا پرست بندہ, منادی وادی کی ہونی ہے. آج بھی ہم نہیں کرتے, یہ بھار ہم پر بھی ہے. ہم نے تو کبھی اپنے ہمسائے کو بھی نہیں کہا کہ چلانے چلیے. ہم نے تو اپنے گھر کے کسی افراد کو پورا کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ بھائی جان کسی گھر کو رہ رہے ہو, گھر پرابلم کی. پتہ ہے یہ ابلیس کی بہت بڑی چال ہے, اور یہ اب کی نہیں ہے, وہ شروع سے ہی یہ کام کرتا رہا. اس نے فرعون کے منہ میں بھی یہ بات ڈالی. جب موسیٰ نے کہا کہ جناب ہمیں عبادت کرنے کے لیے جانے دو, تو فرعون نے کہا اچھا ایسے کرو, تسی بندے بندے جا کے کی کر رہو, ہاں عورتاں بچے اپنے چھپائے اتھی رہن دو. اسی راضی سا چنگا سگو سارے جنانیاں کڑیاں جوان کی کتنے کران گے, پردہ نالے سو چنگا تو گا کہن گیا. اور ایسا نہیں, ابلیس اس کے پیچھے بہت بڑے کارنامے کر رہا ہے. موسیٰ نے کہا یہ عورتیں بھی جائیں گی, یہ بچے بھی جائیں گے, یہ مرد بھی جائیں گے, یہ چھپائے بھی جائیں گے, ایک گھر تک بھی پیچھے باقی نہیں رہے گا. افسوس آج بہت سے لوگ وابستگی جو ہے, وہ اٹیچمنٹ جو ہے, وہ دنیا کے ساتھ چھوڑتے نہیں ہیں. وہ لگے رہتے ہیں گاہے بگاہے, وقت با وقت, 6 مہینے بعد, سال بعد, مہینے بعد, 3 مہینے بعد وہ وابستگی اپنی پرانی زندگی کے ساتھ ظاہر کرتے رہتے ہیں. وہ نشے بازی کی ہو, وہ بری عادتوں کی ہو, وہ برے کریکٹر کی ہو, وہ ظاہر کرتے رہتے ہیں. سو ابراہیم ان کے لیے شفاعت کر رہا ہے. اسے لگا کہ لوط نے تو بڑا وہاں کام کیا ہوگا. خداوند 50 کے آس پاس, خداوند 45 کے آس پاس, 40, 30, 20, 10 کے آس پاس اگر وہاں مل جائیں, کیا تو ہلاک کر دے گا, ان کو نیز کر دے گا؟ خداوند نے کہا ٹھیک ہے, اگر 10 مجھے وہاں مل گئے تو میں وہاں پر ان کو ہلاک کتنے مل گئے. کیا لوط کو چاہیے نہیں تھا کہ وہ ایسا کرتا, وہ منادی کرتا؟ لیکن لوط کے بارے میں تھوڑا پڑھیں, یہ کس چکر میں پڑ گیا ہوا تھا. یہ چودھری بن گیا ہے خدا کا آدم, لیکن مسئلہ یہ ہو گئی پہلی ایسے بات. اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے, اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا. وہ پھاٹک تھے کون لوگ تھے؟ ہاں ذرا اس علاقے سے چودھری لوگ تھے جو وہاں پر بیٹھے ہیں. سننے زمانے میں پھاٹک پر ہی فیصلے بھی ہوتے تھے. ہاں جی انہوں نے سرپنچ بن کر سارے سرپنچ وغیرہ. ہاں جی بالکل یہ بھی ایسا ہی کرتا یہ ہوئی ہے. مناظرہ کام چھاڑ کے بستا تھا کہ تجارت دنیا چی مگن اسی جناب ہے. چودھری ٹپا کام کریے نا, چودھری مشہور ہوئی ہے. مناظرہ دی کاری نہیں کرنی, یہ اپنی اپنی کمرے پہن لے. اے بھائی گناہ گار بڑے, آج بھی کسی سے بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کلام کی سنائیے, وہ تو ٹھیک ہی بڑے ہیں. یہ آپ کا اپنا کام ہے, وکیل کا اپنا کام ہے. یہ کچھ لوط سمجھ رہا تھا. اور پھر اس کو چھوڑ کر جو منادی کا کام ہے, جو وہ گناہ سے نکلے, وہ خدا کی طرف آئیں, کاش وہاں 10 راستہ مل جاتا. نہ اس نے اپنی فیملی پر کام کیا, نہ اس نے لوگوں پر اس معاشرے کے اندر کام کیا, بلکہ اپنے آپ کو دنیا کے رنگ میں رنگ دیا. آج بہت سے ایماندار ایسے ہیں, اور صرف جج کی آنٹی حد تک ایماندار نے. اس تو بعد جناب نے کہا نہیں ساڑھا کام نہیں گا, اسی اپنی رائے وہ اپنی رائے.
تو اس سے بڑی پرابلم ہے. اس کے بعد کیا لگتا ہے وہ لوگ اس کو کہہ رہے تھے بھائی تو ہمارے درمیان کیا آیا تھا, تو بھائی اس پر ذہن نہیں آیا سن پیار رکھنے جگہ لبن لیا سن تو تے ہون جناب ساڑھے سے کی بن لیا ہاں حاکم بن لیا. اس کی بےزتی ہوئی تھی کیونکہ اس نے خدا کی عزت کا خیال رکھا اور نہیں جانا کہ میں خدا کا خادم ہوں, مجھے اس طرف زیادہ رہنا ہے. پھر بعد میں یہ انسلٹ تو اب ہم پہ حاکم بنتا ہے. اور پھر خدا نے اس کی بڑی مدد کی اور کیا تھا یہ سدوم اور عمورہ کی بڑی حالت خراب ہے. اور یہ ایسے گناہوں میں مبتلا دنیا کی شاید آج کی دنیا بھی اس سے زیادہ مبتلا ہو چکی ہے. اب تو لوگوں کے ہاتھ میں برائی ہے, اب تو ان کے ہاتھ میں گندگی ہے. پہلے تو جانا پہلے لبن نکلنے کے لیے, اب ان کے روم کے اندر ہے, ان کے بیڈ روم کے اندر ہے, تنہائی کے اندر گندگی ہے. اور عورت سے شادی کر رہی ہے, مرد سے کر رہا ہے, جانوروں کے ساتھ جمع ہو رہی ہے, جانوروں کے ساتھ صحبت ہو رہی ہے. گناہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے, بدی کا شور. پتہ ہے آپ کو جب نوح کے زمانے کی دنیا کو ہلاک کیا تو خدا نے کیا الفاظ استعمال کیے, ان کی بدی کا شور مجھ تک پہنچا ہے. اور میں اس بات کو پڑھ رہا تھا جب 18ویں باب میں, تو کیا لکھا ہے اس کی 21ویں آیت میں, تو 18ویں باب کی 21 آیت میں لکھا ہے اس لیے اب میں جا کر, اچھا 20 سے پڑھنے واضح ہے جی. پھر خداوند نے فرمایا چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا, اس قدر بڑھ گیا, تو وہاں نبی, جو بندہ وہاں نبی ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا, وہ بھی اب اپنی جان کو بچانے کے چکر میں ہے. یسوع نے کہا جو اپنی جان کو بچائے گا وہ اسے کیا کرے گا, اسے کھو دے گا. اگر کوئی میری خاطر یا جیت کی خاطر اپنی جان کو کھوئے گا تو اس سے کیا کرے گا, بچائے گا. یہ سمجھ رہا میری عزت بچ جائے, پر عزت جی تجھے تو ادھر اڑا دیا جدھر کیا وہ پائی تو ساڑھے دنیا رہنا آیا سے حاکم مر لینا. عزت گئی جڑی چاہی پھیندا ہی ہو, جس بات کا ڈر تھا وہ تو ختم ہو گیا اس سے. اب بدی کا شور ہے جی, اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا, اس لیے اب میں جا کر دیکھوں گا کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے. دیکھیں خدا تو بھائی بغیر تحقیق کے بغیر معاملے کو دیکھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب میں جا کر دیکھوں گا جیسا میں نے شور سنا ہے, جیسی خبر میرے کان تک پہنچی ویسا ہی ہے. ہاں جی, جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے, اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر دوں. کیا بات, خداوند معلوم کرنے کے لیے دعا بھی اپنی جگہ, ابراہیم کی دعا, ابراہیم کی شفاعت اپنی جگہ, اور ان کی بدی کا شور کس قدر زیادہ ہے. اور یہ پھاٹک پر مشہور ہونے کے چکر میں ہے, یہ حاکم بننے کے چکر میں, یہ فیملی کو بھی نہیں بچا سکا. اور پرابلم کیا ہوئی ہے, اب جلدی سے ابراہیم لوط جو ہے وہ اپنے دمادوں کے پاس گیا, کیونکہ اس نے کہا کہ بھائی جو کچھ تیرے پاس تیرے گھر میں ہے اس کو کیا کرنا, اس کو لے چل, ہے نا. اور پھر یہاں پر اس کی بارہویں آیت ہے. تب ان مردوں نے لوط سے کیا کہا, یہاں تیرا اور کوئی ہے دماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا. ہاں جی وہ شکر ہے, کیونکہ میں اس مقام کو کیا کرنے والا ہوں, اس کو نیز کرنے والا ہوں. اور پھر 14ویں آیت, تب لوط نے باہر جا کر اپنے دمادوں سے, اچھا ہمیں یہاں اس کے بیٹے نظر نہیں آتے لیکن اس کے ہمیں بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے. 2 بیٹیاں گواری تھی اس کے ساتھ جو تھی, اور پھر ہمیں یہاں پھر جمع میں ملتا ہو سکتا ہے اس کی زیادہ بیٹیاں ہوں جن کے دمادوں کا ذکر ہو رہا ہے, یعنی وہ بیاہی ہوئی بھی ہیں. جب اپنے دمادوں کے پاس گیا, دمادوں نے کیا کہا, دمادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیاہی تھیں باتیں کی اور کہا اٹھو اور اس مقام سے نکلو, کیونکہ خداوند اس شہر کو نیز کرے گا. ہاں جی, لیکن وہ اپنے دمادوں کی نظر میں محسن صاحب معلوم ہوا. اب فیملی میں بھی جب آپ اپنے گواہی والے کام کو چھوڑ دیتے ہیں پھر ایسے زمانے میں بھی بات پھر وہی آ گیا. یسوع نے کہا نمک اچھا ہے لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا ہے تو وہ کسی چیز سے نمکین نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ باہر بازار میں پھینکا جائے, آدمی کے پاؤں کے نیچے ڈالا جائے.
جب ایماندار اپنی گواہی دینا چھوڑ دیتا ہے، یسوع کو پیش کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو تب یہ مسائل ہوتے ہیں۔ زمانے میں بھی خراب، خاندان کے لوگ بھی اس کی بات پہ یقین نہیں کر رہے، کیونکہ انہوں نے خاندان کی باتیں کرائی نہیں لگتا، ہمیں لگ رہا ہے کوئی یوں دیدے پھر دماغ بھی مگر طور پہ ایسا لگ رہا ہے اس کے دماغ اس پر یقین نہیں کر رہا، اس کی بات کو مان نہیں رہے، وہ لگاتار جو ہے وہ محزق سا معلوم ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے جلدی کرائی۔ اب فرشتے کیا کر رہے ہیں جی؟ اب فرشتے جلدی کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کس قدر خداوند کا فضل اس پر ہے، کس قدر خدا کی رحمت اس پر ہے۔ فرشتوں نے جلدی کروائی، بھائی جلدی نکال رہے تھے، اس سامنے میں بیٹھ کے نکلنا ہے، ان کی بدی کا شور بہت بڑھ گیا، ہم نے تو ان کو کوئی ٹائم دینا ہی نہیں ہے، اب تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ فرشتوں نے جلدی کروائی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اور کہا اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہے لے جا، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے۔ مگر اس نے دیر لگائی۔ وہ فرشتے جلدی کروا رہے ہیں، مگر یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیر لگا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے پیر ہی بڑے بھاری ہو گئے، من دا میرا پیر ہو گیا، ایک پیر گاں دو شان، یہ حالات ہو گئے۔ یہ ہماری جب پرانی زندگی کی سب بستگی ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ یادیں ہمیں چھوڑتی نہیں ہیں، یادیں اچھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہمیں وہ معصومانہ لگتی ہیں، پر وہ پرانی یادیں جو گناہ کی ہیں وہ معصوم نہیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، وہ ایک پرانے سانپ، پرانے اژدہا سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے جو پرانی یادیں ہوتی ہیں۔ ان کو اپنے پاس ایسے نہ آنے دیا کرے کہ وہ معصومانہ سی ہیں، ویسے یاد کر لیتے ہیں، وہ خطرناک ہیں، اور یہی کچھ ان کے ساتھ ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ پرانی یادوں میں مبتلا ہیں، اور آج بھی بہت سارے ایماندار ان پرانی یادوں میں مبتلا ہیں۔ بنی اسرائیل قوم کو خدا نے مصر سے نکال تو دیا، لیکن کچھ کی زندگی سے مصر ساری لائف میں نکل سکتی۔ ایسا ہی ہے، ہم توبہ بھی کر لیتے ہیں، بپتسمہ بھی لے لیتے ہیں، پر پرانی خصلت، پرانی زندگی جو گناہ ہوتا ہے وہ ساری زندگی ہمارے میں سے نکل نہیں پاتی ہے۔ اور ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، سو یہ قومیں خدا سے بھی ڈرتی رہی اور اپنی تراشی ہوئی مورتوں کو بھی پوچھتی رہی۔ آج کے ایماندار ایسے ہی ہیں، چرچ میں ہیلیلویا، باہر جا کے رسی ہو جائے، اٹیچمنٹ ختم نہیں ہوتی، ملی جلی بھی، ملا جلا رویہ، خالص نہ ہونا، اللہ کے نہ کرنا، اپنے آپ کو سیپریٹ نہ کرنا، ذہن منتشر رہتا، سوچوں میں، بیڈ روم کے اندر جا کر تنہائی میں ہم یاد کرتے، اور وہ کہتے تھے ہائے ہمیں وہ گندنے یاد آتے ہیں، ہمیں خربوزے یاد آتے ہیں، ہمیں وہ ہڈ یاد آتے ہیں۔ اور آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں ہائے مجھے یاد آتا کہ میں پیک لانے میں سر ساڑھے یاد کیا یار سر اسی سائے رات پیک لانے سے ہم سائے رات گناہ کرتے تھے۔ اور کلام کہتا ہے ان کی آنکھوں میں بدی اور گناہ جب چھلکتا ہے، ان کی آنکھ جب تک لال نہیں ہو جاتی، وہ گناہ کو اس طرح سے، بدی کو پانی کی طرح پیتے ہیں، وہ اس کا حص اٹھاتے رہتے ہیں، اس سے محسوس ہوتے رہتے ہیں ان یادوں کے سبب سے، اور وہ خطرناک ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو سیپریٹ نہیں کرتے تو سدوم اور عمورہ کی بدی کے سبب سے ہلاکت ہے۔ جلدی کروائی، انہوں نے دیر لگائی، وہ جلدی کروا رہے ہیں، یہ دیر لگا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا ہے؟ اور ان مردوں نے بہت شکریہ، اور پھر پڑھیے گا اس کی 22 آیت، جلدی کر اور وہاں چلا جا، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ تو وہاں پہنچ نہ جائے۔ اسی لیے اس شہر کا نام سگر کہتا ہے۔ اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی جب لوط سگر میں داخل ہوا، تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندھک
और आग आसमान से बरसाई आसमान से गंधक और आग बरसानी शुरू कर दी। और उसने उन शहरों को हाँ जी। और उस ओ हो क्या बात है। वो जो उसकी खूबसूरती शहरों की थी, वो जो उनकी तराई थी, वो जो उनकी तजारत की जगह थी, वो जो उनकी ज़राअत की जगह थी, वो जहाँ पर वो बीज बोते थे, खाते थे और वो पैसा कमा रहे थे, वो बकसत भर रहे थे, वो सारी जगह को उसने क्या किया? गारत किया, सब जगहों को गारत किया। आगे क्या लिखा है? मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का सैतून हो। खुदावंद ने कहा बस तुरे जब पीछे मुड़कर देखे, हाथ हल पर रखकर पीछे न देखना, अपनी स्लीब उठा चलता जा, पीछे न देख। पिछली जिंदगी को खैर बात क्या है, इस जहान को हम शक्ल ना बने। तो ये लूत की बीवी की वो बस्तगी हमें यहाँ नजर आती है। एक जंग उसके अंदर जारी थी। वो ईमान तो ले आई, लेकिन उस ईमान के साथ उससे जिंदगी ना गुजारी। उसका दिल सारी जिंदगी, जबकि खुदा की अदालत शुरू हो चुकी है, आसमान से गंधक और आग नाज़िल हो रही है, ये बाजीरा ध्यान पीछे से। अब तो देखो कि बदी के शोर के सबब से, गुनाह के सबब से वो क्या रहा है, तब भी वो उस तरह से अपने आप को बदल ना सका। उसका दिल खालिस ना हुआ, उसका दिल लगा रहा सुदूम और अमोरा की चीजों के साथ, वहां की जिंदगी के साथ। वो निजात तो चाह रही थी, मगर वो उसमें से निकलना भी नहीं चाह रही थी। वो चाह तो नहीं थी कि हम बच जाएं, निजात मिल जाए। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि तौबा करनी है। मैं अक्सर उन ईमानदारों को बड़ा उन पे ना मुझे हंसी आती है, जब कोई बीमार शमार होते हैं ना, जब कोई मसला मसाइल हो जाता है, कहते बस आज तो पानी साहब जैसे यसू दी मैंने पता होंगे भी आज ये कहन दिया सवेरे ठीक होना, तो सवेरे इन्हें अपने काम दे चलते जाते। कहता बस मैं तो चलते पैर की करना, चलते पैर मतलब 24 घंटे मैं की करना है, हूँ काम ही को नहीं होता। अगले दिन जनाब चले गया, बस थोड़ा ठीक हो सी गल। हम खुदावंद के साथ इस तरह की खेल खेलते, फिर क्या होगा? उसका दिल अभी भी सदूम से जुड़ा हुआ था। लूत की बीवी, हमें से भी शायद कोई ऐसा हो जो लूत की बीवी जैसा हो। क्या हो सकता है? पीछे चीजें, पीछे जाना, पीछे मुड़ के देखना, पीछे चीजों को याद रखना। जबकि पलूस ने इससे बात की 1वीं आयत में कहा कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर, जो चीजें पीछे रह गई तो भूल जाए। कोई मुश्किलें हैं जो पीछे रह गई तो भूल जाए। और लूत की बीवी कुछ ख्वाहिशें भी हैं जिनमें वो मुब्तला है, शायद जिस्म की ख्वाहिश है, शायद आंखों की ख्वाहिश है, जिंदगी की शेखी है, इनमें मुब्तला है। कभी कभी हमें ऐसे मर्ज लाहक होते हैं कि वो बड़ी प्रॉब्लम करते हैं, और वो ऐसा ही है लूत की बीवी के साथ। और वो सदूम से निकलते वक्त अपने दिल में उन चीजों को याद कर रही थी, उन्हें वो वक्त याद आ रहा था, वो टाइम याद आ रहा था। और आज भी हमें देखने को मिलता है। यीशु ने इसीलिए तो कहा कि जनाब लूत की बीवी को याद रखो, जो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी, वो अपने दिल की वो बस्तगी उन चीजों के साथ जाहिर कर रही थी। लेकिन हमें दुनिया की चीजों के साथ वाबस्ता नहीं होना, बल्कि हमें सुपुर्द करना है। हमें अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद के हवाला कर देना है। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जब आप मसीह को अपनी जिंदगी में लेंगे, जिंदा रहेंगे, आप उसकी अताअत करते रहेंगे। इसकी प्रॉब्लम ये थी, इसने फर्माबरदारी और पूरी अताअत ना की, खुदावंद के हुक्म को पूरे तौर पर जाना नहीं, समझा नहीं, उसकी पैरवी नहीं की, और वह नमक का सैतून होगी जो आज तक है और हमारे लिए इबरत का बायस है। मेरे अजीज बहन भाई, लूत की बीवी को याद है कि इससे पहले कि यीशु मसीह की आमद आए, इससे पहले कि यीशु अपने लोगों को लेने के लिए आए, हमें अपने आप को तैयार कर देना है, ताकि जब यीशु आए हम हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करें और हमेशा उसके साथ रहें। खुदा इस काम के वजह से हम सबको दुआ करें। आइए सब दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। शुक्रगुजारी कीजिएगा, दुआ कीजिएगा। जो बातें हमने सुनी हैं, सीखी हैं, इन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर लीजिए।